حضور نے فرمایا جو یہ کرے گا نا اس کو جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے اٹھا، وہ ایک یتیم لڑکے تھے جن کی وہ زمین تھی، ان کو میں نے جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کم سے کم 10,000 درہم لیں گے۔ حضرت عثمان نے 10,000 درہم لے کے ان سے وہ تحریر لکھوا لی کہ بھی اب یہ ہم نے بیچ دی ہے، اور وہ تحریر لے کے حضور کی خدمت میں کہ جی میں نے مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اللہ حول ولا قوت۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذو البشارتین کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ جس کو جنت کی بشارت ملی، ایک دفعہ بیر روما خریدنے پر، ایک دفعہ مسجد کی توسیع کے لیے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط آ گئی، جیسے آج کا اللہ معاف کرے پاکستان کا حال ہے، دعا کریں اللہ عذاب رفع کرے، اللہ اپنے خزانے سے مسلمانوں کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں۔ یعنی وہاں بھی جو ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں، آدمی اب تو غریب آدمی ایک بصل بھی نہیں خرید سکتا، ٹماٹر بھی نہیں خرید۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھی چلو غریب آدمی نے ایک بصل لے لیا، توڑا روٹی کھا لی، اب اس کو بصل ہی نہیں ملتا۔ ہم جب پڑھتے تھے نا ہمارے لیے بھی یہی ہوتا تھا، روٹی ہوتی تھی، بصل ہوتے تھے، کبھی لسی میں مرچی نمک ڈال دی، چٹنی بن گئی، اس سے روٹی کھا لی۔ لیکن اب تو یہ حالت سارے ملک میں ہو گئی ہے، تمام 4 صوبوں میں۔ اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں خزائن ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک شام سے 100 اونٹوں کا قافلہ سامان لے کے آ رہا تھا بیچنے کے لیے۔ حضرت بڑے تاجر تھے نا، تو مدینے کے تاجر جو تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اس کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے روک لو اور وہیں ہم سودا کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے نفع سے بیچیں گے۔ تو جب وہ قافلہ قریب آ گیا مدینہ پاک کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قافلے کے استقبال کے لیے پہنچے، تو یہ تاجر بھی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا عثمان بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یار بیچنے کے لیے تو خریدا ہے نا۔ انہوں نے کہا کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان بات سنو، ہم تمہیں دگنا دیں گے، اگر تمہارا مال 1 لاکھ کا ہے ہم تمہیں 2 لاکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا یار یہ تھوڑا ہے، مجھے اس سے زیادہ دیا ہے تاجروں نے۔ وہ حیران ہو گئے بھی دگنے سے زیادہ کون دے گا؟ انہوں نے کہا اچھا ہم 3 گنا دیں گے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی مجھے زیادہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو عثمان آخری بات ہے کہ ہم تمہیں 4 گنا زیادہ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایسا تو کوئی تاجر ہی نہیں ہے یہاں جو ہم سے زیادہ دے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ سودا اپنے اللہ سے کر لیا ہے اور وہ مجھے 1 کا 10 دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو جب وہ مجھے 10 گنا دیں گے اس کو چھوڑ کے میں تمہارے 4 گنا کو کیا کروں گا؟ تو آپ نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کرا دیا۔ جب تقسیم ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہ باردانہ جو ہے، بوریاں باردانہ، اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس کو بھی تقسیم کر دیا۔
تو آپ نے فرمایا 100 اونٹ جو ہے نا اس کو بھی ذبح کرو اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو۔ میں اب اس سے کچھ لے جانا نہیں چاہتا، جب میں نے سب اللہ کے لیے کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب دیکھا کہ میں حضور کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نورانی لباس ہے، حتیٰ کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ بھی نورانی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ بھی نورانی ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اشتاق الیک این تبادر، میں تو آپ کے لیے آ رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سنو، عثمان نے ایک خیرات کی ہے، اللہ کو وہ صدقہ اتنا قبول آیا ہے کہ اللہ نے آج اس کی ایک حور عین سے شادی رکھی ہے، تو ہم اس شادی میں ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے، ہم بھی اسی میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی زندگی میں دکھا دیا گیا سب کچھ، جیسے مدینے میں قحط آئی اسی طرح میرے آقا کے گھر، ویسے تو حضور کو چونکہ خود فقر پسند تھا، الفقر فخری، آپ کا تو کھانا بس گزارا ہوتا تھا، لیکن ایک دن ایسے بھی آئے کہ 4 دن متواتر گزر گئے اور حضور کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح حدیث میں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھر میں، آپ کے 11 گھروں میں کہیں بھی آگ نہیں جلتی تھی، کچھ ہو تو پکائیں۔ 4 دن سے پھر طریقہ یہ تھا، ابھی جب کچھ نہیں ملتا تو روزے کی نیت کر لو، پھر روزے کا ثواب تو ملے۔ چوتھے دن حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے پوچھا کہ کچھ ہے گھر